أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ ختم نبوت اسلامی شریعت میں ایک اہم مسئلہ ہے۔ اس مسئلے کی خاطر بہت سارے صحابہ نے اپنی جانیں قربان کی، شہادت کے رتبے پر فیض ہوئے، اور ادوار میں بھی اس پر مسلمان قربانیاں دیتے رہے۔ لیکن پاکستان کے اندر اس کے لیے بہت ساری قربانیاں دی گئی، بہت سارے لوگوں نے شہادت حاصل کی، بہت سارے لوگ اس مسئلے میں تحریکوں کے اندر شامل ہوئے، اور بالآخر پاکستان کے اندر آئینی طور پر جو پاکستان کے اندر ایک فتنہ اٹھا تو پاکستان بننے سے پہلے تھا، لیکن پاکستان بننے کے بعد یہ فتنہ پاکستان کے اندر بھی داخل ہو گیا۔ فتنہ قادیانیت، جو کہ غلام احمد قادیانی کو نبی مانتے ہیں، یہ ختم نبوت کے منافی ہے، اور پاکستان کے لوگوں نے اس کے لیے شہادتیں دی۔ اس مسئلے پر مغربی دنیا پاکستان کے حکمرانوں پر پریشر ڈالتی رہتی ہے، یا کچھ لوگ اس مسئلے کو اتنا اہم نہیں سمجھتے، تو ہماری اشرافیہ، حکمران طبقہ، یہ لوگ وقتاً فوقتاً ایسے بیانات دیتے رہتے ہیں جو ختم نبوت کے منافی ہوتے ہیں۔ تو یہ مسئلہ ایک اہم مسئلہ ہے مسلمانوں کے لیے، یہ مسلمانوں کے ایمان کا مسئلہ ہے۔ پاکستان کے اندر یہ ایک حساس مسئلہ ہے، اور پاکستان کے اندر قادیانیوں کو کافر قرار دیا گیا ہے۔ آئینی طور پر، قانونی طور پر انہیں مسلمان کہلوانے کی اجازت نہیں، انہیں قادیانیت پھیلانے کی اجازت نہیں۔ وہ لوگ اپنے آپ کو مسلمان بھی نہیں کہلوا سکتے، مساجد بھی نہیں بنوا سکتے کہ اپنی عبادت گاہ کو مسجد کا نام دے یا اسی طرز پر تعمیر کرے، اور قرآن مجید کی اپنی مرضی کی تفاسیر کرنا اور اپنی مرضی سے پھیلانا، اس پر آئینی اور قانونی طور پر احمدیوں، قادیانیوں پر پابندی ہے کہ وہ اسلام کا نام یا اسلامی شاعر کوئی بھی ہو اسے استعمال نہیں کر سکتے۔ تو اس مسئلے کو لے کر مسلمان پاکستان کے خاص طور پر حساس ہیں۔ تو یہ مسئلہ مسلمانوں کے لیے بہت ہی اہم ہے۔ اس پر کافی سارے مسلمانوں نے، عام لوگوں نے اور علماء نے اپنی جانیں نچھاور کی، شہادت کے رتبے پر فیض ہوئے، اور ابھی موجودہ چیف جسٹس قاضی فیض عیسیٰ نے ایک قادیانی ناشر کو، پبلشر کو رہا کر دیا، جس پر یہ کیس تھا کہ اس نے ایک قرآن مجید کی تفسیر کے نام پر کتاب چھاپی ہے، اور وہ پاکستان کے اندر بانٹی گئی ہے۔ تو یہ شرعی طور پر، آئینی طور پر پاکستان کے آئین اور قانون کے خلاف بات تھی۔ تو اس بندے کو پکڑا گیا، جیل کے اندر ڈالا گیا، سزا پر تھا، لیکن قاضی فیض عیسیٰ نے، جو کہ موجودہ چیف جسٹس ہے، اسے رہا کر دیا، اور اس پر جو دفعات لگی ہوئی تھی ان ساری کو ختم کر دیا،
اس کو ضمانت دے دی، تو یہ مسلمانوں کے لیے ایک بہت ہی حساس مسئلہ ہے کہ مسلمان اس مسئلے کو اپنی جان سے زیادہ عزیز سمجھتے ہیں، اور اسلامی جمہوریہ پاکستان کا چیف جسٹس اس مسئلے کو ایسے آسانی سے حل کر دے کہ مسلمانوں کے جذبات کی کوئی قدر نہیں۔ ایک غیر شرعی، غیر قانونی، غیر آئینی کام کیا اس شخص نے، اور اس کو رہا کر دیا۔ اس پر جو دفعات لگی ہوئی تھی ان کو ختم کر دیا کہ یہ اس پر لگتی ہی نہیں ہے، حالانکہ قرآن ایکٹ کی جو دفعات ہے اس کی بھی اس نے خلاف ورزی کی تھی، اور پاکستان کے آئین میں جو قادیانیوں پر پابندیاں ہیں اس کی بھی اس شخص نے خلاف ورزی کی تھی، اور پاکستان کا سب سے بڑا عدالت کا عہدہ جس شخص کے پاس ہے، اس نے ایک ایسے شخص کو جس نے اسلامی شاعر کو نقصان پہنچایا ہے، اسلام کے منافی کام کیا ہے، ختم نبوت کے منافی کام کیا ہے، قرآن اپنی مرضی سے تفسیر لے کر اس کو شائع کرایا گیا ہے، لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کی گئی ہے، لوگوں کو بے دین بنانے کی کوشش کی گئی ہے، اور یہ چیف جسٹس کے عہدے پر بیٹھا ہوا بدبخت شخص، اس نے اس شخص کو ایسے رہا کر دیا۔ اس نے مسلمانوں کے جذبات کی کوئی قدر نہیں کی، پاکستان کے آئین کی، قانون کی کوئی قدر نہیں کی، اور اس شخص کو جو اتنا بدبخت تھا، جس نے قرآن مجید کی غلط تفسیر شائع کر دی جس سے مسلمان گمراہ ہو سکتے ہیں، اور اس چیف جسٹس نے اسے رہا کر دیا۔ تو اس فیصلے کو اس چیف جسٹس کو چاہیے کہ واپس لے، مسلمانوں کو تنگ نہ کرے کہ لوگ بالآخر سڑکوں پر نکلنے کے لیے مجبور ہو جائیں اور پھر شہادتیں ہوں، اور پھر پاکستان ایک ایسے فساد کی طرف چل پڑے جو کہ پاکستان اس وقت اس بات کا متحمل نہیں کہ پاکستان کے اندر پھر سے فساد پھیلے، لاشیں گریں، لوگ سڑکوں پر نکلیں۔ ایک ایسے مسئلے کو چھیڑا کیوں گیا جو کہ پاکستان کے مسلمانوں کے لیے ایک بہت ہی حساس مسئلہ ہے، جس کو چھیڑنا بہت ہی غلط بات ہے، جس کے اثرات بہت برے نکل سکتے ہیں۔ تو عدالت کو چاہیے، چیف جسٹس کو چاہیے کہ اس فیصلے کو واپس لے، اسلامی معاملات کے اندر یہ ایسے فیصلے کرے جو کہ سراسر قانون کے، آئین کے اور اسلامی شریعت کے خلاف ہیں، ختم نبوت کے خلاف ہیں۔ ختم نبوت ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، مسلمان کبھی یہ نہیں سوچ سکتا کہ اس طرح کی بات ہو سکتی ہے۔ تو اس شخص کو چاہیے کہ اپنا ایمان بچائے۔ چیف جسٹس کا عہدہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے دے دیا، اس کو مل گیا، یہ اپنے عہدے کا لحاظ کرے اور اس طرح کے غلط فیصلوں سے بچے، اور اس فیصلے کو بھی واپس لے کہ یہ بہت ہی غلط فیصلہ کیا گیا ہے، یہ مسلمانوں کے جذبات کو مجروح کیا گیا ہے، مسلمانوں کو مجبور کیا گیا ہے کہ وہ پھر تحریک چلائیں اور اس مسئلے کو پھر سے حل کروائیں۔ تو یہ مسئلہ اتنا آسان نہیں ہے کہ جس طرح اس نے فیصلہ دے دیا ہے، مسلمانوں کو بہت اس مسئلے سے رنج ہوا ہے، اور یہ مسلمانوں کے لیے ایک ایمان کا بہت بڑا مسئلہ ہے۔ تو اس کا حل یہی ہے کہ اس فیصلے کو واپس لیا جائے، اور یہ چیف جسٹس اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے معاف کر دے کہ اس نے اتنی غلط فیصلہ کیا ہے۔